أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے 9 پارے مکمل ہو گئے. سورہ اعراف مکمل پڑھ لی گئی اور سورہ انفال تقریباً آدھی پڑھ لی گئی. سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا اور ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیگر جانداروں سے جو ایک امتیازی صلاحیت بخشی اس کا تذکرہ فرمایا، اور وہ صلاحیت ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، جانور لباس نہیں پہنتے. اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے انسانوں تمہارے لیے ہم نے لباس نازل کیا. لباس کے 2 کام ہیں. یواری سوآتکم، جو تمہارے ستر کو چھپائے گا، پہلا کام ہے کہ تمہارے ستر کو چھپائے گا. وریشا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ لباس تمہارے ظاہر کو سجا دے گا. ستر کو بھی چھپائے گا، تمہارے ظاہر کو بھی خوشنما کر کے پیش کرے گا. تو لباس کے یہ 2 کام ہیں. لباس اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کیا، اور اس لباس کو فطرت کے مطابق پہننا یہ اللہ کا حکم ہے، اور لباس سے بے لباس ہو جانا یہ فطرت کے خلاف ہے. دنیا میں بھی ایسے بھی پاگل پڑے ہوئے ہیں جو کہ باقاعدہ ان کی ایک کمیونٹی ہے، ایک ان کا جزیرہ ہے، ایک علاقہ ہے جہاں پہ وہ لباس سے نہیں پہنتے. یہ انسان ہو کے اپنی انسانیت سے انکار کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ نے انسان بنایا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے درجے سے گر کے جانوروں کی طرح رہیں گے، اور یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جانور تو بے شعور ہے، اس وجہ سے وہ لباس نہیں پہنتے، اور یہ باشعور ہو کے بھی لباس نہیں پہنتے. لباس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 3 صفات لباس میں ہونا واجب ہے، اس کے علاوہ مستحب ہے. 3 صفات لباس کی ہونا چاہیے. کوئی سا بھی لباس ہو، کوئی سا بھی لباس ہو، اس کے اندر یہ 3 صفات ہونا چاہیے. 4 صفات اس کے اندر ایسی ہونا چاہیے جو لازم ہے. نمبر 1، لباس مکمل ہو. مکمل لباس یعنی آپ کا جو سطر ہے اس سطر کو وہ چھپانے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ یہاں تک کا چڈا پہن لیا اور گھٹنے نظر آ رہے ہیں، تو وہ لباس جو ہے وہ سطر چھپانے والا نہیں ہے. خواتین میں ٹخنوں کو بھی چھپانا لازم ہے. اگر لباس ٹخنوں سے اوپر پنڈلی تک چڑھا ہے تو وہ لباس بھی جسم کو چھپانے والا نہیں ہے. اسی طرح خواتین میں ہاتھ کی کلائیوں کو بھی چھپانا ضروری ہے. اگر لباس ہاف آستین کا ہے تو وہ لباس سطر کو نہیں چھپا رہا ہے. تو پہلی شرط لباس کے اندر کیا ہے کہ لباس کیا ہو؟ ساتر ہو، سطر کو چھپانے والا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اتنا موٹا ہو جس سے سطر پتہ نہ چلے، اتنا موٹا ہو جس سے سطر جھلکے نہیں. اتنا موٹا لباس ہو کہ سطر اس سے نظر نہ آئے. اور تیسری شرط ہے کہ اتنا ڈھیلا ہو کہ اعضائے سطر اس سے نمایاں نہ ہو، فٹ نہ ہو، چست نہ ہو. اتنا ڈھیلا ہو کہ اعضائے سطر اس سے نمایاں نہ ہو. تو یہ 3 شرطیں. اور چوتھی شرط ہے کہ مرد مردوں والا لباس پہنے، عورتوں والا نہ پہنے، اور عورتیں عورتوں والا لباس پہنے، مردوں والا لباس نہ پہنے. یہ 4 شرطیں لباس میں ضروری ہیں. ان 4 شرطوں کے بغیر جو لباس پہنا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا. تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ پہلی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ لباس سطر نہیں چھپا رہا. کیسے نہیں چھپا رہا وہ بتا دیا. لباس
باریک کپڑے کا ہے، اتنا باریک کپڑا ہے کہ لباس تو صحیح ہے، ڈھیلا ڈالا ہے، مکمل بھی ہے، لیکن اس سے اعضائے سطر نمایاں ہو رہے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت. ایسا لباس ہے جیسے ہمارے بعض بچے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی شرٹیں پہن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض جو ہے وہ اتنے باریک لباس کو پہنتے ہیں کہ اس سے جسم نظر آتا ہے. اور تیسری شرط یہ بتائی کہ لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، لباس ڈھیلا ڈھالا ہو. فٹ لباس پہننا، چاہے وہ لکھنوی پاجامہ ہو چاہے وہ جینس کی پینٹ ہو، اس میں سطر نظر آتا ہے، اعضائے سطر نظر آتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ کولوں کو چھپانا بھی ضروری ہے اور کولے بھی سطر میں، اور اس میں یہ اعضائے سطر نظر آتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان 3 شرطوں کا. اور مردوں کے لیے چمک بھڑک والے لباس پہننا، پھول پتی والے لباس پہننا، یہ عورتوں کی فیشن کو اختیار کرنا. عورتوں کے لیے مردانہ طریقے کے لباس پہننا، جیسے مرد ہاف آستین پہن لیتے ہیں، کوئی حرج ہی نہیں کیونکہ ہاتھ ان کے سطر میں شامل نہیں ہے. تو اسی طرح مرد جو ہے وہ اپنے ان کا سطر کم ہے، عورتوں کا سطر زیادہ ہے، تو عورتیں مردوں کی مشابہت کریں تو یہ ناجائز ہے. باقی لباس نیا ہو یا پرانا صاف ستھرا ہونا چاہیے. لباس نیا ہو یا پرانا صاف ستھرا ہونا چاہیے. صفائی ایمان کا حصہ ہے اور صفائی نصف ایمان ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ لباس میں ایسا لباس، ایسا اچھا لباس کہ جس کو پہن کے طبیعت میں اکڑ آ جائے، تو ایسا لباس بھی نہ پہنے. ایسا اچھا لباس کہ پہن کے بندہ بس تھوڑا سا ایسے یوں کر کے بیٹھا ہوا، اکڑ کے بیٹھا ہوا، اللہ کو بہت ناپسند. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے تکبر، تو اس لیے ایسا لباس نہ پہنے، سنت کے مطابق لباس پہنے. لباس کیسا پہننا چاہیے؟ ایک جملہ اس کے لیے بہت ہے، لباس صالحین کا پہننا چاہیے، نیک لوگوں جیسا لباس پہننا چاہیے. بس اب یہ بحث کی ضرورت ہی نہیں کہ کون سا لباس جائز ہے کون سا جائز نہیں ہے، کون سے لباس میں پڑے کون سے میں نہیں. بے صالحین کا لباس پہنے، جو جس کی مشابہت کرے گا اس کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا. آگے اس میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کو اللہ پاک نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے انسانوں تمہارے لیے لباس اتارا، اے انسانوں شیطان کہیں تمہیں بہکا نہ دے، کیونکہ وہ اور اس کی نسل تمہیں دیکھتی ہے، تم نہیں دیکھتے اس کو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم نہیں دیکھتے. اور شیطان کی پیروی کرنے والے ایسے عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنے ہر برے عمل کے لیے دلیل اللہ کے کلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اسی طرح اس میں آگے فرمایا کہ اے انسانوں اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو ہماری آیات تمہیں پڑھ کے سنائیں تو اس وقت ان کی بات کو مان لینا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اپنے اعمال کو درست کر لینا، تو نہ تمہارے اوپر دنیا میں کوئی رنج ہوگا نہ آخرت میں تمہارے اوپر کوئی خوف ہوگا. تو یہ ایک تناظر چلا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر لباس کا حکم آیا انسانوں کے لیے، پھر انسانوں کو تنبیہ کی گئی کہ بھئی یہ تمہارا شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ شیطان کے پیچھے چلو گے تو عقل اوندھی ہو جائے گی، اور اوندھی چیز میں کچھ نہیں آتا. جب پیالہ سیدھا ہوتا ہے تو اس میں آپ کچھ بھی ڈال لیں، پیالہ اوندھا ہوگا تو اس میں کچھ نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد بتایا کہ اے انسانوں اگر تمہارے پاس رسول آئیں گے تو ان رسولوں کی باتوں کو قبول کرنا، ان پہ ایمان لے آنا. یہ ایک پورا ربط سلسلہ چلا رہا ہے. اب ہمارے زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس دور تک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس دور تک تقریباً 1500 سال کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ جس نے اس امت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ قادیانیت کا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے. حسن بن صبا آیا تھا ایک، حسن بن صبا پہلے اس نے کہا کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، پھر نعوذ باللہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں. اسی طرح جو ہے مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے آ گیا تھا،
اسود انسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے آ گیا تھا. تو ایک طویل فہرست ہے جن لوگوں نے جو ہے وہ نبوت کے دعوے کیے. تو یا تو مسلمانوں نے انفرادی طور پر ان لوگوں کو جہنم رسید کیا، جیسے کہ اسود انسی کو فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم رسید کیا، یا مسلمانوں نے لشکر کشی کر کے اس فتنے کو ختم کیا، جیسے مسلمہ کذاب کے خلاف جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لشکر کیا، یا مسلمان بادشاہوں نے مختلف طریقوں سے ان فتنوں کو سرکاری سرپرستی میں ختم کرایا ہے، حکومت کی فوج کی طاقت استعمال کر کے ختم کرایا. اب مسلمانوں کی یہ آزمائش ہے، بدقسمتی تو نہیں کہنا چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. مسلمانوں کی آزمائش یہ ہے کہ یہ فتنہ اس دور میں عروج پہ آیا جس دور میں پوری دنیا سے خلافت کا خاتمہ ہو گیا، خلافت کا خاتمہ ہو گیا. اس وجہ سے یہ فتنہ بہت زیادہ اوپر آ گیا. آج کم و بیش 100 سال کا عرصہ ہو گیا اور یہ فتنہ جو ہے اندر ہی اندر اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے. اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت. ان لوگوں کی ایک دلیل جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور رسول کے آنے کے لیے جو دلیل دیتے ہیں، ان لوگوں کی ایک دلیل جو ان کی سوچ کے مطابق ہے، حقیقت میں تو ان کی دلیل نہیں ہے، وہ ان کی سوچ کے مطابق سورہ اعراف کی ایک آیت کو وہ دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے انسانوں اگر تمہارے پاس جو بھی رسول آئیں گے تو تم ان کی بات کو مان لینا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہ رسول ان کے بعد آئیں گے تو ان کی بات کو ماننا ضروری ہے. یہ اس بات کو دلیل. حالانکہ میں نے آپ کو پہلے کیا بتایا کہ یہ کون سے دور کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کے دور کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے. تخلیق آدم، پھر زمین پہ اتارنا، پھر لباس کی نعمت، پھر شیطان سے تنبیہ کری، پھر بتایا کہ اب تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تم نے ایسے گزارنی ہے کہ جو رسول اور انبیاء تمہارے پاس آئے ان کے کہنے کے مطابق چلنا ہے. اس دور کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، اس دور کے لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا. قرآن مجید کی کم و بیش 100 آیات سے اور 210 احادیث مبارکہ سے ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہے. اگر ختم نبوت کے موضوع کے اوپر بات کرنے بیٹھے جائے تو یہ رات ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو. قرآن مجید کی 100 آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے، اور 210 احادیث مبارکہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا معلوم ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی لڑائی اسی مسئلے کی وجہ سے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو سن کے شاید تعجب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غزوات کتنے ہیں؟ 27 ہیں، 29 ہیں، 23 ہیں روایات کے اعتبار سے. یعنی غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے غزوات ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جن غزوات میں خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا، ان سب کو آپ ملا لیجئے. ان ساری لڑائیوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے بھائی؟ کسی کو پتا؟ ٹوٹل 259 صحابہ شہید ہوئے. غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک 259 صحابہ شہید ہوئے ٹوٹل. یعنی ایک لڑائی میں 10 آدمی کا بھی اوسط نہیں ہے. لیکن جب ختم نبوت کے مسئلے پہ پہلی لڑائی ہوئی تو 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میں، جس میں 700 علماء تھے. 700 علماء اور حفاظ تھے. جب اتنی بڑی تعداد علماء اور حفاظ کی شہید ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ ابوبکر قرآن کو لکھ کے جمع کرو. اگر 2-4 لڑائیوں میں اسی طرح حفاظ شہید ہو گئے تو پھر قرآن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اتنی بڑی تعداد. یہ صحابہ دین کو پوری امت سے زیادہ سمجھتے.
پوری امت سے زیادہ اچھی طریقے سے صحابہ سمجھتے دین کو. ہم کیا یا ہمارے بڑے کیا یا ان کے بڑے کیا. صحابہ جو ہے وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو حاصل کرنے والے ہیں. تو وہ جو دین کو سمجھتے انہوں نے اس مسئلے کے لیے دریغ نہیں کیا, پوری طاقت جھونک دی اور اس فتنے کو دبا لیے. تو یہ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور ہمیں اس کے اوپر اپنے ایمان و یقین کو مضبوط رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں, مسلمانوں کے کسی طبقے کسی فرقے کا آپ کو بتائیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے گا کہ میں اہل حدیث ہوں, کوئی کہے گا کہ میں فلانے فرقے کا ہوں, لیکن یہ لوگ اس کھال میں قادیانی ہیں اور قادیانیت کا پرچار کرتے ہیں. اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی ہیں موجود ہیں, اور دوسرے فرقے والے بھی ہمارے بھائی ہیں, لیکن قادیانی جو ہے وہ ان لوگوں کے لبادے اوڑھ کے لوگوں میں انتشار پھیلاتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. اور قادیانیوں کے جو عقائد ہیں انشاءاللہ کسی اور نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ان کی پہلی بات شروع ہوتی ہے آپ کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, وہ نہیں آئیں گے. یہاں سے شروع ہوتی ہے بات کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں, وہ نہیں آئیں گے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی جگہ, کیفیت, حالت سب بتائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے ان لوگوں سے ہوشیار رہیں. کسی بھی انجان اسکالر کی اسپیچ کو, بیان کو سننے سے پہلے اس کی تصدیق کسی عالم سے کروا لے کہ بھائی میں ان کے بیان سننا چاہتا ہوں. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہاں سن لے, یا ان کا نہ سنے فلاں کا سن لے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا, ہمارے اعمال بھی محفوظ رہیں گے. اللہ پاک امت مسلمہ کو قادیانی فتنے سے اور سارے جدید اور قدیم فتنوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما, کہنا سننا قبول فرما, کمی کوتاہی لغزشوں کو معاف فرما. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی, وہ خیر میں بھی نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی تمام فتنوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں بھی اس کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.